السلام علیکم۔ ہم تمام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک نے بڑا احسان کیا ہے ہم پر کہ ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ آج ہمارا پیغام 26,146 بندوں تک پہنچ گیا ہے۔ اب یہ جو پیغام ہمارا پہنچا ہے پازیٹیو، اب اس میں ہمارا مقصد کیا تھا یا کیا ہے؟ ہمارا مقصد اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی، اور ہم نے ذمہ داری پوری کی۔ اب اس میں ہم تمام لوگ شریک ہیں جنہوں نے اس میں فائنینشلی حصہ لیا ہے، فزیکلی حصہ لیا ہے، جو بھی جس طرح بھی ہوتا ہے، تو وہ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ جو اس وقت ٹائم ہے، یہ ایک کانشیس لڑائی ہے جو حقیقی امتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس جیسا شعور دوسرا کوئی نہیں لے سکتا۔ یہ روحانی بندے ہوتے ہیں، ہر قوم میں روحانی بندے ہوتے ہیں۔ جیسے انڈیا والے یہ شیوا کانشیس تک جاتے ہیں یا کرشنا کا کانشیس تک جاتے ہیں، جتنی ان کو وہ جھلک ہے، بس دیٹس آل۔ ہر قوم کے لیے ہادی آیا ہے۔ تو اللہ پاک نے 26 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہ 26 ہی ہیں، وہ تو ادھر عرب کے علاقے کے تھے، افریقہ کے علاقے کے، یورپ کنٹریز کے، یا جو ادھر برصغیر میں پیغمبر آئے ہیں ان کا ہمیں ذکر نہیں ملتا، لیکن آئے ضرور ہیں۔ ابھی جو موجودہ دور ہے، آپ کہیں پر بھی جگہ چھوڑیں گے نا، وہاں جاہل لوگ آ جائیں گے۔ یقین کریں، میں کبھی کبھی یوٹیوب کے اوپر ایسے سوال دیکھتا ہوں، یقین کریں وہ سوال بنتے ہی نہیں ہیں، وہ بےعزتی ہے انسان کی، انسلٹ ہے۔ ایسے سوال جواب، اس کے اوپر ویوز دیکھیں 2 ملین 3 ملین، حالانکہ کتنے سوال ایسے ہیں ہوئے کہ بہترین انسلٹ والے جو سوال ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ ہم میاں بیوی کے کچھ پردے کی باتیں ہیں، ان کو ویسے ہی رہنے دیں، جو اللہ نے پردہ رکھا ہے اس کو ویسا ہی رہنے دینا چاہیے۔ لیکن خیر، ہمارا آج یہ موضوع نہیں ہے، ہمارا آج 2 موضوع ہیں۔ ایک تو جو اوپر سوال آیا ہے سجاد کی طرف سے، کہ تھنکنگ کا جو عمل ہے وہ مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے، تو پھر یہ صدر کا لفظ کیوں آیا ہے؟ بیسکلی تھنکنگ کا عمل نہ آپ کے برین سے ہے نہ دماغ سے ہے۔ مرے ہوئے بندے کا دماغ ہوتا ہے، وہ کیا تھنکنگ کر رہا ہوتا ہے؟ وہ تھنکنگ کر رہا ہوتا ہے؟ کبھی پوچھنا اس سے، جو مرا ہوا بندہ ہو، ویسے تم تو لوگ ڈر جاتے ہو نا۔ اچھا، وہ آگے والی بات دیکھو، جب مردہ زندہ ہوتا ہے، جب وہ کوئی حرکت کر سکتا ہے، کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے، یہ کھڑا ہو سکتا ہے، یہ مار سکتا ہے، ہم اس وقت اس سے نہیں ڈرتے۔ جب مرا ہوتا ہے نا، جب وہ بیکار پڑا ہوتا ہے اس کا مٹی کا جسم، تو ہم سارے اکثریت اسے ڈر رہی ہوتی ہے۔ وہ یار ہم اس بیچارے نے کیا کرنا ہے، اب تو وہ مر گیا ہے، وہ ہم اس کو نہلانے سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور ایسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اللہ لیکن خیر، تو سجاد صاحب کبھی اس کے کان میں کبھی پوچھنا کہ تم سوچ رہے ہو کہ نہیں سوچ رہے؟ تو بیسکلی تھنکنگ جو پروسیجر ہے، آپ کا مائنڈ مجبور ہے اس انرجی کے لیے جو اس کے اندر چل رہی ہے۔ آپ جیسے جیسے مراقبے کی گہرائی میں جائیں گے، آپ دیکھیں گے اتنی روشنی بھی آ گئی ہے، انرجی بھی آ گئی ہے، خیالات پھر نہیں کم ہو رہے۔ جیسے ابھی یہ سہیل نے کہا، یہ خیالات کیا ہیں؟ یہی تو آپ کے اندر یہ جو بیماریاں ہیں، یہ خیالات کی جلگاروں سے ہی تو بنی ہوئی ہیں ساری بیماریاں، اور ہے کیا؟ کسی بھی وجہ سے جو آپ کا روشنی کا جسم ہے اور مٹی کے جسم ہے، جو پرابلم آ گیا ہے، وہاں پر وہ اس وجہ سے بیماری بنی ہے۔ وہ جو گیپ آیا ہے یا سکریچز آئے ہیں آپ کے روشنی کے جسم پر،
یا بلیک اسپاٹ آ گئے ہیں، وہ کتنی ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ نظر بد کا بھی اثر ہو سکتا ہے، جادو ٹونے کا بھی اثر ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کوئی نیگیٹو انرجی کی جو موومنٹ ہوتی ہے اس سے یہ ہو جاتا ہے. تو سجاد صاحب پھر تھنکنگ پروسیجر کہاں ہونا چاہیے؟ پھر آپ جناب اگر اس کا مرے ہوئے بندے کا اگر آپ دل سمجھتے ہیں تو دل چیر کے دیکھیں اس میں تھنکنگ پروسیجر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، پروسیس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو آپ دیکھیں گے ایسا نہیں ہو رہا ہوتا. جب ایسا نہیں ہو رہا تو بس بات ختم. پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ تھنکنگ پروسیجر ہو کہاں سے رہا ہے. کچھ لوگ نا میرا کوشچن اٹھاتے ہیں کہ آپ تو ذہن تو یعنی یہاں اوپر ہے سر میں، آپ لطیفہ ذہن کو یہ ناف کے اندر لکھ رہے ہیں، یہ یہاں کیوں لکھ رہے ہیں؟ لیکن اس پہ نہیں غور کرتے کہ سر کیا کہہ رہا ہے یا زیشا کون سی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے لطیفہ ذہن، وہ ذہن نہیں کہہ رہا، وہ پوری انرجی باڈی نہیں کہہ رہا، لطیفہ کہہ رہا ہے. یعنی ایک پرت کی وہ بات کر رہا ہے کہ وہ اس کا کنیکشن یہاں لگا ہے، اور لیکن کنیکشن آپ کے ساتھ ہی ہے، لیکن انرجی آپ کے پوری باڈی میں موو کرتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں آپ. سمپل سی بات ہے، اگر آپ کے کسی حصے میں بھی انرجی نہ آئے تو کام خراب ہو گیا. تو جو تھنکنگ پروسیجر ہوتا ہے یا پروسیس ہوتا ہے، صدر کہتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے صدر مقام؟ یا صدر مقام ہوتا ہے مین جگہ جو ہوتی ہے وہاں پر. بیسکلی یہاں جو صدر کی بات ہوتی ہے وہ سینہ بھی درست ہے، لیکن صدر اگر آپ غور کریں صدر کیا ہوتا ہے؟ صدر ہیڈ کوارٹر. آپ کا ملک ہے ایک صدر، یا عربی میں لفظ ہے تو اس کا کچھ میننگ اور لگانا پڑے گا آپ کو. تو صدر کیا ہوتا ہے؟ ہیڈ کوارٹر. تو آپ کا ہیڈ کوارٹر کون سا ہے؟ آپ کبھی غور کیجئے گا جب بھی آپ کو ایشو آتا ہے تو آپ کے سر کے اندر یا آپ کے دل کو گھبراہٹ سی ہوتی ہے، یہاں ہوتا ہے بس. اس کے علاوہ باقی جسم پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے، لیکن وہ ویسا افیکٹ نہیں ہوتا ہے. آپ کو کوئی ڈرائے نا، آپ کا دل دھک دھک دھڑکنا شروع کر دے گا. تو یہ جو صدر ہے یا جہاں پر یہ تھنکنگ پروسیجر ہوتا ہے، مین مرکز یہ آپ کی جو تھرڈ آئی ہے یہاں پر ہے. تھرڈ آئی روحی سے جب روح الگ ہوئی تھی اپنے مین سورس سے، اور یہاں آج جو آپ نے وہ دیکھا سنا کلپ کہ وہ دیکھے نا بہت بڑے پروفیسر بھی تھے اور اسلامیت بھی پڑھا رہے تھے. اب اپنا جو کتابی شعور تھا اس میں بڑی باتیں کر رہے تھے، جبکہ وہ جو دوست ہے اس نے صرف یہ کوشچن کیا، اور یہ وہی دوست ہے جس نے وہ نسوتی وسائل کی بات کی تھی اور آپ کہا تھا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کر دیتے. ابھی دیکھیے نا، اتنا تو اس کو شعور ہے، ابھی وہ خود اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے پہ ایک پروفیسر ہے اور وہ بھی اسلامیات کا. لیکن جب اس نے ایک سوال کیا تو وہ جواب نہیں دے سکا پروفیسر اس کا. حیران ہو جاتے ہیں نا بندے. میرا بھی اپنا ایک دور تھا جب میں نے یہ کوشچن کیا تھا، بڑی وہ باتیں کر رہے تھے تو صرف اتنا کوشچن پوچھا کہ آپ کے اندر جو روح چل رہی ہے، جو نرجی چل رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو بھی کبھی سوچا ہے؟ آپ کا بھی یہ کوشچن ہونا چاہیے لوگوں سے. یہ اتنی باتیں کر رہے ہیں ماشاء اللہ حضرت صاحب، آپ بڑی باتیں کر رہے ہیں. یہ جو آپ کے اندر روح چل رہی ہے، جو نرجی چل رہی ہے، جو آپ کے دل کو دھڑکا رہی ہے، جو آپ کے اندر خون بنا رہی ہے، آپ کے ہاتھ کو حرکت دے رہی ہے، مرا ہوا بندہ ایسی حرکت نہیں کرتا. تو یہ آپ کے اندر جو روح ہے یہ کیا ہے؟ اس کا مین سورس کیا ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ کیا کرتی ہے؟ یہ ہے کیا؟ بس اتنا ہی کافی ہے. تو ٹیچر جو ہوتا ہے وہ آپ کے شعوروں میں جنبش پیدا کرتا ہے بار بار. اب دیکھیے گا کہ مطلب کتنے ہی سوال ایسے ہوتے ہیں میں 2 منٹ کے اندر ان کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میرا جو لیکچر ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے. کیوں لمبا ہو جاتا ہے؟ کہ آپ کے شعور کو موو کرنا ہوتا ہے، آپ کے شعور میں جنبش دینی ہوتی ہے. یہ جو شکیب کی اتنی کیفیت آتی ہیں یہ کیوں آتی ہیں بھلا؟ اس لیے کہ جب یہ میرے آڈیو پیغام سنتا ہے بڑے دھیان سے سنتا ہے، اب اس کو لکھتا بھی ہے. اب آٹومیٹک ہی میرے وہ جو جتنے لیکچرز ہیں ان میں وہ میرا فیض، میرا کانشیس، میرا شعور، میرا علم، میری تعلیم موجود ہے. اب یہ جب 5 سیکنڈ سنتا ہے یا 10 سیکنڈ سنتا ہے تو دوبارہ لکھتا ہے، اس کو لکھتا ہے، پھر آگے جاتا ہے، پھر آگے جاتا ہے. تو وہ مومنٹس آٹومیٹک اس کے شعور میں بڑھ جاتی ہیں، اس لیے اس کو اتنا زیادہ نظر آتا ہے. تو ٹیچر اپنی انرجی جو ہے وہ اس لیے تھوڑی سینڈ کرتا ہے کہ اس نے ہر ایک کو بیلنس رکھنا ہوتا ہے. ود ان ٹائم کچھ دوست وہ نوٹ کر لیں، ان کو کسی قسم کی معافی نہیں ہے، ان پر زیادہ سختی ہوگی، ان کی ایک کلاس شاید اس سے بھی ایکسٹرا ہو جائے. وہ بھائی امان اللہ ہیں،
भाई अब्दुल गफूर हैं, हमारे भाई गुलाम बास हैं, गुलाम मुस्तफ़ा हैं, जुल्फ़कार है, और लेडीज़ के हम नाम नहीं लेंगे, सिर्फ हम उस अल्फ़ाबेट में बात करेंगे। एस है, एम है, और एस एच शाह साहिबा हैं, और डी है। ये जो लोग हैं ये फ्यूचर में बेसिकली मैं सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार इस गर्मी के कम होने का कर रहा हूँ, तो इन लोगों की एक और मज़ीद एक्स्ट्रा क्लास हुआ करेगी। तो बाकी जो दोस्त हैं उनकी 2 या 3 रेगुलर क्लासेस काफ़ी हैं, लेकिन इनकी जो हैं वो हफ्ते में 3 से 4 और बाज़ दफ़ा 5 क्लासेस भी, और हो सकता है कि 7 दिन ही इन लोगों की क्लासेस हुआ करे, ये बात ज़हन में रहे। हाँ, इसमें वो एक हारिस भाई हैं और एक इस्लाम भाई हैं, तो बाकी मैं इंशाल्लाह देख लूँगा। अब लोग क्या किया करें, सिर्फ महीने में एक दफ़ा, यानी अब कल 1 है ना, तो आप लोगों ने एक दफ़ा अपनी सब ने डीपी चेंज कर देनी है। अच्छा, और लेडीज़ ने सिर्फ अपनी पिक्चर एक दफ़ा, फिर वो अपनी पिक्चर डिलीट कर दें, और जो आप हैं आपने सिर्फ एक दफ़ा डीपी चेंज करनी है। जैसे ही मैं खोलूँगा मुझे उसी वक्त नज़र आ जाएगा, उसके बाद दोबारा फिर आप अपनी डीपी चेंज कर दें। कुछ ज़रूरी नहीं कि आपने वो सालों साल ही वही लगा के रखनी है। अगर आप जवान नज़र आने का शौक़ है तो जवान नज़र आइए, हमें तो खुशी होती है। और दोबारा कह रहा हूँ, बात मुझे याद आ गई, मुस्कुराना नहीं बोलना, मुस्कुराना है, खिलखिलाते हुए मुस्कुराना है। तो अभी सजाद, अभी दोबारा अपना सवाल समझ लो। वो जो थिंकिंग प्रोसीजर होता है वो सारे का सारा आपके रोशनी के जिस्म में होता है। तो थर्ड आई लतीफ़ा सरी के अंदर ये सारे का सारा होता है सदर मुकाम। अब इसको दोबारा चीज़ समझती है हाथ हमारा, लेकिन कौन सा हाथ? वहाँ पर वो सुहेल बात दुरुस्त कर रहा है, स्पिरिचुअल हार्ट, ये वाला हार्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर फिर वही बात आ जाएगी कि वो खतून का तो दिल उसमें है बैग में, तो वो दिल कहाँ समझेगा, वो तो आर्टिफिशियल लगा हुआ है। तो सुहेल की वो बात दुरुस्त है कि स्पिरिचुअल हार्ट उसको समझता है। ऐसे ही जो थर्ड आई हम कहते हैं, अगर आप किसी बंदे का सर भी चीरोगे ना तो अंदर से थर्ड आई थोड़ी कोई कुछ भी नहीं निकलना वहाँ पर। ये जो थर्ड आई कहते हैं बेसिकली ये रोशनी के पॉइंट्स हैं, ये एनर्जी पॉइंट्स हैं आपकी बॉडी के अंदर। आप है ही एक एनर्जी बॉडी, तो सारा कुछ जो भी होता है वो बेसिकली सारा उस रोशनी के जिस्म में हो रहा होता है। तो फिर आगे ये हमारा ब्रेन उसको थोड़ा सा समझता है और उसके ऊपर अमल करता है। अब देखो, इसका ब्रेन का अपना कंट्रोल कोई नहीं है। तुम ब्रश कर रहे हो, तुम्हें उल्टे ख्याल आ रहे हैं, तुम कहीं बैठे तुम्हें कहीं और के ख्याल आ रहे हैं, तुम्हारा तो कंट्रोल हुआ ही कोई ना। तो इतनी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कहाँ से आ रही है? बेसिकली इसलिए आती है कि अभी आप लोगों के डीएनए प्योरीफाई नहीं है। डीएनए प्योरीफाई ना होने की वजह से जो नस्लदर चीज़ आई है, जब एनर्जी आती है तो बेसिकली उसने जो डीएनए है उसमें से गुजर कर आना है। अब डीएनए में से जब गुजरती है एनर्जी, तो वो डीएनए के अंदर जो ख्यालात हैं वो बेसिकली आपको इतने आ रहे होते हैं कि मैं ऐसे ना हो, वैसे ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, दाएं ना हो जाए, बाएं ना हो जाए। ये सारे का सारा काम वहाँ से आपको ख़राब होता है। तो जब आप आगे चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं इस चीज़ से, जब आप उठ जाओगे तो फिर आपके साथ ऐसा नहीं होगा, फिर आपका ही सारा कंट्रोल होगा। यानी रूह है तो सुप्रीम थी, लेकिन रूह जब छुप गई है, वो एनर्जी दे रही है, लेकिन रूह का अपना शऊर है। यहाँ मोबाइल में जो बैटरी है, बैटरी का अपना शऊर नहीं है, लेकिन रूह का अपना शऊर है। लेकिन रूह अपना शऊर खो चुकी है। जब रूह अपना शऊर खो चुकी है तो अब हमें ऐसा महसूस होता है कि ये माइंड जो है इसने वो एक समझ लें कि अपनी फोकियत ले ली है। तो जब रूह उठती है तो विद टाइम वो आपको प्योर करते हुए जब अपना प्योर कॉन्शियस लेती है तो ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। थिंकिंग प्रोसीजर रोशनी के जिस्म में हो रहा होता है, उसको समझती है आपकी तीसरी आंख है, और तीसरी आंख उस इन्फॉर्मेशन को आपके स्पिरिचुअल हार्ट को देती है। वहाँ पर हम समझते हैं। रूहानी बंदे जब एक दफ़ा ऊपर चक्रास में या ऊपर एनर्जीज बॉडीज में जाते हैं तो वहाँ उस कॉन्शियस में मुसलसल नहीं रह सकते हैं, उन्हें वापस आना पड़ता है। तो जब वापस आते हैं तो तमाम एनर्जीज जो डिकोड हो चुकी होती हैं उनको स्पिरिचुअल हार्ट ही संभालता है। तीसरी आंख का जो मुकाम है वो मकाम में हाहूत है, और वहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं है। मकाम लाहूत में भी कुछ ऐसा नहीं है। तो हम आलम जबरूत से ऊपर के शौरों को कभी भी हर वक्त नहीं रख सकते हैं। हम आलम जबरूत और इसके नीचे जो शौर हैं या आलम है उनका शौर रखते हैं। इससे ऊपर के जो आलम है
ان کا ہر وقت شعور نہیں رکھتے، بولتے نہیں ہیں ان شعوروں کو، لیکن ہر وقت وہ شعور نہیں رکھ سکتے اور رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ امید ہے آپ کو سوال کی سمجھ آ گئی ہوگی۔